فرانس کے سرجن کا واقعہ پیر ذوالفقار صاحب نے نقل کیا ہے. آپ لوگ بھی سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا. تبلیغی جماعت کے ایک دوست فرانس گئے. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا غور سے دیکھ رہا ہے. میں نے محسوس کیا، لیکن خیر میں وضو کرتا رہا. جب میں نے وضو مکمل کیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ مسلمان ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ پاکستان سے. کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ بڑا عجیب سا سوال تھا. میں نے کہا کہ 2-4 ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ وضو کیا. کہنے لگا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا بلکہ ایک دن رات میں 5 دفعہ کرتے ہیں. وہ کہنے لگا او آئی سی. میں نے جب اس سے پوچھا بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا میں یہاں پاگل لوگوں کے اسپتال میں سرجن ہوں. میں تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں. میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے سگنل پورے جسم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں. اس دماغ سے چند باریک رگیں ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جا رہی ہیں. میں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور اسے گردن کے پیچھے حصے کو بہت خشک رکھا جائے تو رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے. رگیں کھنچتی ہیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ڈاکٹرز نے سوچا کہ اس جگہ کو دن میں 4 دفعہ تر رکھنا چاہیے. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ تو دھویا ہی ہے، لیکن یہاں گردن کی پچھلی طرف بھی آپ نے کچھ کیا. اس میں آپ لوگ پاگل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات. اب سوچئے کہ ایک ڈاکٹر کی ساری عمر کی ریسرچ ایک مستحب پر اگر ختم ہو جاتی ہے، اگر مستحب کی حکمت اتنی ہیں تو پھر فرائض، واجبات اور سنتوں میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی. اللہ پاک ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اصل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آخرت تو بناتی ہیں، جہنم سے بچائیں گی، جنت میں لے کے جائیں گی. لیکن جس دنیا کو ہم لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کی چمک دمک سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس دنیا میں بھی کامیابی صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں انہیں پر عمل کر کے مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے تو کامیابی کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.